السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی تعلیمات۔ آج ہم ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کی صاحبزادی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر زرہ بھی نہ تھی بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیجو۔ آپ کو دیکھ کر یزیدی لشکر میں خلبلی مچ گئی۔ آپ کے مقابلے میں آنے کے لیے کوئی بھی یزیدی شخص آنے کو تیار نہ ہوا۔ سارے یزیدی ڈر رہے تھے، ڈرتے بھی کیوں نہ، حیدری خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ یزیدی لشکر میں ایک شخص ارزق پہلوان بھی تھا۔ اسے مصر اور شام والے 1000 جوانوں کی طاقت کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ شخص یزید سے 2000 دینار سالانہ پاتا تھا۔ عمر بن سعد نے پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا کہ بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس شخص کی تلوار اٹھا لی۔ ارزق نے جب اپنے بیٹے کو مرتا دیکھا تو بہت رویا اور غصے میں آ کر اپنا دوسرا بیٹا میدان میں اتار دیا۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی بار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تو ارزق کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنا تیسرا بیٹا میدان میں بھیج دیا۔ اب تیسرا بھائی غوظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے بار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا بار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا، ارزق ہوش کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی آگ ببولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ ارزق نے پے در پے 12 نیزے مارے۔ آپ نے اس کے سارے بار کو بیکار کر دیا۔ پھر آپ نے بھی نیزے سے بار کیا جو کھالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی۔ پھر ارزق نے آپ کے گھوڑے کو نیزہ مارا، گھوڑا گر کر مر گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔
آپ اس پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے میں بکھر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خود اتون کے پیش نظر فرمایا کہ ارزق ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کے زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور بار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق کو فی نار جہنم کرنے کے بعد خیمے کی طرف واپس آئے اور کہا اے چچا جان، پیاس پیاس پیاس، چچا جان اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے، ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا بانیے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام نے اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑے۔ آپ نے دیکھا جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لیا اور چہرہ انور سے گرد غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔